اعلم مصنف علم کی 5 معنی بیان کرتا ہے. مصنف علم کی 5 معنی بیان کرتا ہے. ایک یہ کہ اعلم ان العلم یطلق علی معانی. علم کا اطلاق ہوتا ہے 5 معنی پر. ایک ان میں سے حصول صورت شیء فی العقل. عقل محصل ہے اور صورت حاصل ہے، اور محصل اور حاصل کے درمیان حصول ہوتا ہے. تو علم اس درمیانی حصول کا نام ہے. عقل کا نام نہیں ہے جو محصل ہے، صورت کا نام نہیں ہے جو حاصل ہے، بلکہ اس محصل اور حاصل کی درمیانی نسبت حصول کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حصول صورت شیء فی العقل. بات آئی سمجھ؟ دوسرا معنی کہ عقل محصل ہے اور صورت معلوم حاصل ہے، اور ان دونوں کے درمیان حصول نسبت ہے. تو علم محصل کا نام نہیں ہے اور حصول نسبت کا نام نہیں ہے، بلکہ اور حاصل کون ہے؟ صورت. تو علم نام ہے صورت معلوم کا. اس لیے کہتے ہیں ثانیھا الصورۃ الحاصلۃ من المعلوم عند العقل. ٹھیک ہے، لیکن تعریف اول ہو یا تعریف ثانی ہو، یہ مختص علم حصولی ہے. مختص حصول صورت سے. حصول کس کا ہوتا ہے؟ حصول مانا وجود شے کا بعد العدم، اور یہ علم حصولی کا کام. اور الصورت الحاصلہ یہ بھی علم حصولی کا ہے. تیسری تعریف ہے الحاضر عند المدرک، کہ علم وہ معلوم ہے جو حاضر عند العقل ہو. خواہ حاضر بھی نفسی ہی ہو جیسے علم حضوری میں، یا بواسطہ صورت کے ہو جیسے علم حصولی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس تقدیر پر علم نہ محصل کا نام ہے، نہ حاصل کا نام ہے، نہ حصول کا نام ہے، بلکہ علم نام ہے معلوم کا جو حاضر ہے عند العقل. ٹھیک ہے. چوتھا معنی عقل محصل ہے اور صورت حاصل ہے، اور درمیان میں حصول ہے، اور اس حصول کے بعد ذہن اس صورت کو قبول کر لیتا ہے. یہ قبول النفس جو ہے مولی صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. علم نہ عقل کا نام ہے، نہ صورت حاصلہ کا نام ہے، نہ حصول کا نام ہے، بلکہ کس کا نام ہے؟ قبول کا، کہ ذہن اس کو قبول کرے. قبول النفس لتلک الصورہ. الخامس التعلق الحاصل بین العالم والمعلوم. یہ تعلق ہے عالم اور معلوم. تعلق کی 4 قسم ہے. کبھی عالم اور معلوم متحد ہوتے ہیں، جیسے ہمارا علم اپنی ذات پر عالم اور معلوم متحد ہے. اور کبھی معلوم عالم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے نعت ہوتا ہے. جیسا میرا علم اپنی سواد پر، تو میں عالم ہوں، سواد معلوم ہے، اور معلوم میرے لیے نعت ہے. اور کبھی کبھی عالم اور معلوم کے درمیان تعلق معلولیت کا ہوتا ہے. جیسے یہ پٹھا میں نے بنایا تو میں عالم ہوں اور یہ معلوم ہے، اور یہ میرا معلوم میرا معلول ہے، میں نے اس کو بنایا ہے. اور کبھی علاقہ ان تینوں کے علاوہ ہے. اگر یہ 3 علاقے ہو اس کو علم حضوری کہتے ہیں، اور اگر ان تینوں کے علاوہ ہو علم حصولی. تو 5واں معنی یہ ہے کہ یہ تعلق ہے جو حاصل ہے عالم. اور کتنے معنی ہو گئے؟ لیکن بڑی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ نزاع لفظی، یہ نزاع، جس نے جس چیز کو دیکھا اس نے اس کو علم کہا. اول مذہب نے محصل عقل اور حاصل صورت کے درمیان حصول پر نظر کی، تو انہوں نے کہا علم نام ہے حصول کا. اور جنہوں نے دیکھا صورت کی صورت آنے کے بعد معلوم کا ظہور ہوا، تو انہوں نے کہا علم کیا ہے؟ صورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جس نے کہا کہ ذہن نے قبول کیا صورت کو، تو انہوں نے کہا کہ علم کیا ہے؟ قبول نفس کا. اس کی مثال بڑی کتابوں میں سے دیتے ہیں کہ یہاں اندھیرا تھا، آپ نے میرے ہاتھ میں ماچس دیکھا، اس نے میرے ہاتھ میں لالٹین دیکھا، اس نے میرے ہاتھ میں تیل دیکھا، اس نے میرے ہاتھ میں بتی دیکھی.
اور وہ اندھیرا ختم ہوا، روشنی آ گئی. تو آپ نے ماچس دیکھا تھا تو آپ نے کہا ماچس کی علت کیا ہے؟ کیلی ہے. اور اس نے لالٹین دیکھا تھا تو اس نے کہا لالٹین ہے. اور اس نے تیل دیکھا تھا اس نے کہا کہ علت روشنی کا کیا ہے؟ تیل ہے. اور اس نے بتی دیکھی تھی اس نے کہا کہ علت کیا ہے؟ بتی ہے. حالانکہ ایک ایک نہیں ہے، مجموعہ مل کر روشنی پیدا ہوئی ہے. تو یہ مجموعہ چیزیں مل کر وہ کیا ہے؟ علم ہے. ہر ایک نے اپنی دانش کے مطابق کہا ہے کہ صورت ہے یا حصول ہے یا قبول النفس ہے. ان سب کو دخل ہے کس کے اندر؟ علم کے اندر. جس طرح لالٹین کو دخل ہے، تیل کو دخل ہے، بتی کو دخل ہے، اور بتی کو دخل ہے، ماچس کو دخل ہے. بات آئی سمجھ؟ اچھا جی. وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، جناب علم کی دو قسم ہیں. فرض کرو علم نام ہے صورت معلوم کا، تو یہ صورت اگر بغیر حکم کے تھا، آپ کی صورت میرے ذہن میں آ گئی اور میں نے اس کے اوپر عالم جاہلن کا حکم نہیں لگایا، اس صورت فقط کا نام تصور. اگر آپ کی صورت میری ذہن میں آ گئی اور میں نے اس پر جاہل اسودوں کا حکم لگایا تو پھر یہ کیا ہے؟ تصدیق. حاصل یہ ہے کہ علم نام ہے صورت کا، اگر صورت فقط ہو تو وہ تصور ہے، اگر صورت محل حکم ہو تو وہ تصدیق. وَيَنْقَسِمْ، اور علم منقسم ہے دو قسمیں کی طرف. ایک کو کہا جاتا ہے تصور، دوسری سے تعبیر کی جاتی ہے تصدیق کے ساتھ. اور یہ تصور ہے فَهُوَ الْإِدْرَاكُ، یہ وہ صورت ہے جو خالی ہے عن الحکم، اثبات محمول اور سلب محمول سے. حکم سے مراد ہے نسبت و امرین، نسبت محمول کی. یہ جب ایقاعاً و انتزاعاً، ایقاع مانا اثبات المحمول للمحمول، انتزاعاً کا مانا سلب المحمول عن المحمول. اور کبھی حکم کی تفسیر کی جاتی ہے ثبوت نسبت اور لا ثبوت سلب کے ساتھ. جیسے آپ تصور زید کا کرے وحدہ یا تصور قائمن کا کرے وحدہ من دون، بغیر اس کی کہ قیام ثابت کرے زید کے لیے یا سلب کرے. اور ارچی تصدیق ہے وَهُوَ قول الحکماء، تو تصدیق اس میں حکماء کا مذہب ہے اور ایک امام رازی کا مذہب ہے. حکماء کے نزدیک تصدیق نام ہے حکم، جس کے لیے تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت شرط ہے، اور شرط شے سے خارج ہے. تو یہ تین تصورات تصدیق سے خارج ہو گئے تو تصدیق حکماء کے نزدیک بسیط ہے. اور امام رازی کے نزدیک تصدیق نام ہے موضوع، محمول، نسبت اور تصور نسبت کا، تو ان کے نزدیک تصدیق مرکب ہے. ہر چیز تصدیق ہے تو یہ حکماء کے قول پر عبارت ہے عن الحکم، اثبات اور سلب سے، جو مقارن ہے تصورات ثلاثہ کے، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، یہ تین تصورات شرط ہے. نو تصورات ثلاثہ شرط ہے وجودی تصدیق کے لیے عند الحکماء، اور شرط شے کا شے سے خارج ہے تو یہ تین تصورات خارج ہو گئے تو تصدیق مجرد اثبات کا نام ہے، اور اثبات بسیط ہے تو تصدیق بسیط ہے. وَمِن ثُمَّ لَا يُوجَدُ، چونکہ تصورات شرط ہے تصدیق کے لیے اور مشروط شرط کے بغیر موجود نہیں ہے تو تصدیق موجود نہیں ہے بغیر تصور کے. اور امام رازی فرماتے ہیں کہ تصدیق عبارت ہے مجموعہ حکم اثبات اور تصورات اطراف سے. تو جب آپ کہیں زید قائم و اذعنتا، اور آپ کو یقین ہو جائے ساتھ ثبوت قیام زید کے، تو آپ کے لیے تین علوم حاصل ہو گئے. ایک آپ نے صورت زید کا حاصل کیا، دوسرا آپ نے حاصل کیا معنی قائمن کا، اور تیسرا علم نسبت کا رابط کا، جس سے تعبیر کی جاتی ہے فارسی میں حق کے ساتھ ایجاب کی صورت میں، نیس کے ساتھ سلب میں، اور ہے اس بات کے ساتھ، اور نہیں یہ ہندیہ میں. اس حکم کو کبھی اس معنی کو کبھی حکم کہا جاتا ہے اور نسبتی حکمی کہا جاتا ہے کبھی کبھی. اذا اتقنتا، جب آپ نے یہ اختلاف سمجھ لیا تو جان لو ان الحکیم حکما یزعم دعویٰ کرتا ہے کہ تصدیق نہیں ہے مگر ادراک اس بات کا جو معنی رابطی ہے، اور امام رازی گمان کرتا ہے کہ تصدیق مرکب ہے، مجموعہ ہے ادراکیات ثلاثہ سے، جو تصور محکوم علیہ موضوع ہے، تصور محمول ہے، ادراک نسبتی حکمی کا ہے جو مسمى بالحکم. نے کل علم کو تقسیم کیا تھا تصور اور تصدیق کی طرف، اور وجہ حصر میں یہ کہا تھا کہ علم تو صورت کا نام ہے. اب اگر صورت کے ساتھ ایجاب اور سلب محمول کا تھا
تو اس کا نام تصدیق ہے. اور اگر صورت فقط تھی، اس کے ساتھ ایجاب اور سلب محمول نہیں تھا، اس کا نام کیا ہے؟ تصور. اب مصنف آپ کو کہتے ہیں کہ تصور کے دو قسم ہیں، ایک بدیہی ہے اور ایک نظری. تصوری بدیہی اس صورت کا نام ہے کہ وہ اپنی حصول میں تعریف کا محتاج نہیں، جیسے حرارت و برودت. تو حرارت و برودت وجدانی چیز ہے، جب گرمی ہو تو پسینہ نکلے گا، محسوس ہوگی، تعریف کا محتاج ہے. برودت جب سردی ہو تو وجدان محسوس کرے گا کہ سردی ہے، کب کبھی تاری ہوگی، وہ برودت تعریف کا محتاج ہے. تو جو صورت اپنی حصول میں تعریف کا محتاج نہ ہو اس کا نام ہے تصوری بدیہی، اور جو صورت اپنی حصول میں تعریف کا محتاج ہے وہ تصوری. جیسے جن تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تصور ہے، کیونکہ مفرد ہے، اس میں ایجاب اور طلب کا حکم نہیں ہے. اب جن آپ کے ذہن میں تب آئے گا کہ میں تعریف کروں جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ، کہ یہ ایک جسم ہے جو آگ سے بنا ہوا ہے اور قادر ہے مختلف اشکال اپنانے پر. یا ملک تصور ہے، یہ آپ کے ذہن میں تب آئے گا کہ میں اس کی تعریف کروں کہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلف. تو تصور کی کتنے اقسام ہوں گے؟ دو. اور اسی طرح تصدیق کی بھی. تصدیق تو وہ صورت ہے جس کے ساتھ اثبات محمول کا ہو زید قائم، یا سلب محمول کا ہو زید لیس بقائم. تو پہلی میں صورت زید کا ہے مع اثبات القیام، اور دوسری میں صورت زید کا ہے مع سلب القیام. اب یہ تصدیق کی بھی دو قسم ہے، یا یہ اپنی معرفت میں دلیل کا محتاج ہوگا یا نہیں. اگر محتاج تھا وہ تصدیقی نظری، اگر محتاج نہیں تھا وہ تصدیقی بدیہی. نظری کی مثال العالم حادث، عالم حادث ہے. عملی سے یہ عالم کی صورت مع اثبات الحدوث یہ دلیل کا محتاج ہے. وہ دلیل یہ کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو فالعالم حادث. ٹھیک ہے. اور ایک تصدیق ہے جو اپنی معرفت میں دلیل کا محتاج نہیں ہے، وہ تصدیق بدیہی. جیسے میں کہوں الکل اعظم من الجزء، کل بڑا ہوتا ہے جز سے، یہ دلیل کا محتاج ہے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق. تو تصور کی بھی دو قسم ہے. اگر تصور اپنی حصول میں تعریف کا محتاج تھا جیسے جنن و ملکن تو وہ کیا ہے؟ تصور نظری. اگر محتاج نہیں تھا حرارت برودت تو وہ تصور بدیہی. تصدیق اگر اپنی حصول میں دلیل کا محتاج ہے، تصوری نظری تعریف کا محتاج، اور تصدیقی نظری دلیل کا محتاج ہے. جیسے العالم حادث یہ دلیل کا محتاج ہے کہ لأنه متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. اگر دلیل کا محتاج نہیں تھا تو بدیہی. جس طرح الکل اعظم یا الاثنان نصف الاربعہ یا الاربعہ ضعف الاثنین، یہ ایسی تصادیق ہے جو دلیل کے محتاج نہیں ہے. اب تصور و قسمان، تصور کی دو قسم ہیں، ایک بدیہی ہے یعنی حاصل بغیر نظر و کسب کی، جیسے حصول صورت حرارت و برودت کی، اس کا نام ضروری ہے جس طرح بدیہی. وثانیہم، اور دوسری قسم نظری ہے یعنی محتاج ہے اپنی حصول میں فکر و نظر کو، جیسے ہم حصول جن و ملائکہ کا کرتے ہیں تو ہم محتاج ہے ان تصورات کی حصول میں الی تجسم فکر، کہ ہم تکلف کریں فکر و ترتیب کا. جسم ناری یتشکل باشکال الی تجسم فکر و ترتیب نظر، اس کا نام کسبی بھی ہے جس طرح اس کا نام نظری ہے. اور تصدیق ایزن قسمانی، دو قسم پر ہے، ایک بدیہی ہے جو حاصل ہے بغیر فکر و کسب کی، اور دوسرا نظری ہے المفتقر جو محتاج ہے. بدیہی کی مثال الکل اعظم من الجزء، یہ دلیل کا محتاج نہیں ہے. یا الاثنان نصف الاربعہ، اور مثال ثانی کا تصدیقی نظری کا العالم تو یہ دلیل کا محتاج ہے کہ العالم اول متغیر، تو متغیر نکالو العالم حادث. یا ہم کہتے ہیں الصانع موجود، یہ ایک تصدیق ہے، یہ دلیل کا محتاج ہے لأنه مؤثر وكل مؤثر موجود فالصانع موجود ونحو ذلك. کہتے ہیں کہ تصوری نظری نظر کا محتاج ہے، تصدیقی نظری
نظر کا محتاج ہے. تو نظر کا معنی کیا ہے؟ تو نظر کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی معلومات کو ترتیب دیں اور اس سے مجہول حاصل کریں، اس سے مجہول حاصل کریں. انسان تصوری نظری ہے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ کو جتنی معلومات ہیں ان کو جمع کریں اور پھر اس کا مصداق تلاش کریں تو یہ ملے گا. اب آپ کی معلومات میں سے حیوان ہے، آپ کی معلومات میں سے ناطق ہے، آپ نے معلومات کو ترتیب دی حیوان و ناطق، اور پھر اس کو دیوار پر رکھا تو اس میں نہ حیوانیت ہے نہ ناطقیت ہے. خر کے اوپر یہ راڈار رکھا تو وہاں حیوانیت ہے مگر ناطقیت نہیں ہے. صدیق کے اوپر یہ راڈار رکھا تو وہاں حیوانیت بھی نظر آئی، ناطقیت بھی نظر آئی. معلوم ہے کہ حیوان ناطق کون ہے؟ انسان. تو دیکھو آپ نے ترتیب دی امور معلومہ کو جو حیوان ناطق ہے اور اس سے ایک مجہول چیز حاصل کی جس کا نام کیا ہے؟ انسان. فَإِذَا عَلِمْتَ جب آپ نے معلوم کیا ماذا کرنا، تو نظریات مطلقاً تصوری ہو یا تصدیقی وہ محتاج ہے نظر و فکر کو. فَلَا بُدَّ لَكَ آپ کے لیے ضروری ہے ان تعلم کیا پہچانے معنی نظر کا. تو میں کہتا ہوں نظر اصطلاح مناطق میں ترتیب امور معلومہ کو لیتعدی تاکہ یہ ترتیب پہنچا دے، لیتعدی تاکہ پہنچا دے ذالک الترتیب یہ ترتیب الی تحصیل المجہول. بات سمجھ میں آئی؟ مثلا آپ مرتب کرتے ہیں وہ معلومات جو حاصل ہے لکہ تجھے وہ کیا ہے؟ عالم کی تغییر اور عالم کا حدوث، او وہ حدوث کل متغیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے حدوث ہر متغیر کا، تو آپ کہیں گے العالم متغیر یہ صغرا وکل متغیر حادث یہ کبرا. متغیر نکالو تو آپ کو حاصل ہوگا اس نظر و ترتیب سے علم قضی اخرى کا جو پہلے حاصل نہیں تھا تجھے. وہ کیا ہے؟ العالم حادث. نا سنو بھائی، یہ مصنف آپ پر دم کرتا ہے. پہلے کہا تھا کہ علم الصورت الحاصلہ، الصورت آپ نے مان لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ علم کی دو قسم ہیں، ایک بدیہی تصور اور ایک تصدیق. آپ نے مان لیا. پھر کہا کہ تصور اور تصدیق کی دو قسم ہیں، ایک بدیہی نظری، وہ آپ نے مان لیا. اس کے بعد کہا کہ نظر ترتیب امور معلومات ہیں، آپ نے مان لیا. اب آپ کو کہتے ہیں کہ ہر ترتیب حق بھی نہیں ہے اور ہر ترتیب کبھی کبھی ترتیب باطل ہوتی ہے. میں نے کہا العالم مستغن عن الخالق وکل مستغن عن الخالق فهو قدیم. فالعالم دیکھو نتیجہ غلط اس لیے آیا کہ میں نے ترتیب غلط، اور کبھی ترتیب حق ہوتی ہے. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، ترتیب صحیح ہے. اب مجھے صرف دونوں ترتیبوں کو ہم حق نہیں کہیں گے ورنہ عالم قدیم و حادث ہوگا اتباع نقیزن کا، اور دونوں کو غلط نہیں کہہ سکتے ورنہ عالم نہ حادث ہوگا نہ قدیم تو ارتفاع نقیزن کا. اور ایک کو حق اور ایک کو باطل کہیں گے تو ترجیح بلا مرجح ہے. تو یہاں ایک قانون کی ضرورت ہے جو ہمیں بتا دے کہ پہلی ترتیب العالم مستغن غلط ہے اور دوسری ترتیب العالم متغیر یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور وہ قانون منطق ہے. تو منطق پر ایمان لاؤ ورنہ کافر ہو جاؤ گے. دم نے کام کیا یا نہیں؟ احتیاج الال منطق ثابت کر دی. اس کے بغیر انسان اپنی غلطی پکڑ نہیں سکتا جب تک منطق نہ پڑے. بات سمجھ میں آئے؟ کا اپنے آپ کو دور رکھو اس گمان سے کہ ہر ترتیب حق ہے اور موصل پہنچانے والا ہے الی علم صحیح نتیجہ صحیح کو. کیفا اگر ہر امر کذالک ہر ترتیب حق ہو جائے نما وقع الاختلاف لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا اور تناقض نہ آتا ارباب عقل میں مع انه قد وقع حالانکہ اختلاف تو واقع ہے. کس طرح؟ فمن قائل ایک قائل کہتا ہے کہ العالم اور دلیل پیش کرتا ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو نتیجہ نکالتے العالم
ومن زاعم، اور ایک غلط آدمی یزعم غلطی کرتا ہے کہ عالم قدیم ہے غیر مسبوق بالعدم ہے، یعنی پہلے یہ معدوم نہیں تھا، ازل سے آ رہا ہے، اور دلیل پیش کرتا ہے کہ عالم مستغنی ہے خالق سے یہ صغرا، وکل ما ھذا شأنہ، اور ہر مستغنی قدیم ہے، تو عالم کیا ہوا؟ قدیم۔ ٹھیک ہے، اب مصنف کہتے ہیں کہ میں آپ پر یہ بدگمانی نہیں کروں گا کہ آپ دونوں نظروں کو حق کہے ورنہ اجتماع، اور نہیں یہ گمان کروں گا کہ آپ کے نزدیک دونوں غلط ہے ورنہ ارتفاع، ان میں ایک حق ہے اور ایک غلط ہے، اس حق کی حقانیت اور باطل کا بطلان اگر معلوم کرنا ہے قرآن سنت کی طرف رجوع نہ کرو، کس کی طرف کرو؟ منطق کی طرف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا اظن کی شاکن، میں تجھ پر یہ گمان نہیں کرتا کہ آپ کو شک ہوگا اس بات میں کہ حد الفکرین صحیح حق ہے اور آخر فاسد غلط ہے، اور جب غلط واقع ہوا فکر و قلم میں معلوم ہوا کہ ان الفطرت الانسانیہ، کہ انسانی عقل کافی نہیں ہے فی تمیز الخطا منس، اور کافی نہیں ہے فی امتیاز القشر، کہ چھل کا جدا کرے عن اللعب، کیسے؟ گدا مغز سے، یہ عقل کا کام نہیں ہے کہ فضول چھلکے کو چھلکے کہے اور گدے مغز کو مغز کہے۔ نفجاءت الحاجت بذلک الی قانون، تو اس حق اور باطل کی پہچان کے لیے ضرورت پیش آئی ایک ایسے قانون کو عاصم جو بچانے والا ہو عن الخطا فی الفکر، اور یبین فیہ، اس قانون میں بیان ہو طرق، راستہ اکتساب مجہولات کا، کہ مجہول کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے معلومات سے۔ یہ قانون منطق، اور اس کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تاثیر کند نطق ظاہری میں یعنی تکلم میں، کیونکہ جو عالم بالمنطق ہو یقوی، وہ قادر ہے علی تکلم، تکلم پر، بما ایسی مضامین کے ساتھ لا یقوی علیہ صوفی، وکذا فی نطق الباطنی، اسی طرح یہ تقویت پہنچاتا ہے نطق باطنی یعنی علم میں، کیوں؟ منطقی یعرف حقائق الاشیاء، اس کو حقائقی اشیاء معلوم ہے، وہی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، حیوانات ہے، وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا جنس کیا ہے، حیوان ہے، اور فصل کون ہے، ناطق ہے، وَأَنْوَاعَهَا، اور حیوان کے انواع جانتا ہے، فرس، حمار، انسان، وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَهَا، جو علم و کتابت ہے، بخلاف الجاہل عن هذا العلم الشریف، بخلاف ملیشیا کے جو ناواقف ہے اس مبارک علم سے۔ اور اس کو میزان کیوں کہتے ہیں؟ میزان ترازو کا نام ہے، اور منطق کے ذریعہ بھی عقل صحیح اور عقل فاسد تولا جاتا ہے، اور ہر چیز کا تسمیہ بالمیزان ہے، فہیا فلأنه قسطاس للعقل، یہ ترازو ہے عقل کا، یوزن بھی، عقل تولتی ہے اس کے ذریعہ افکار صحیحہ، اور پہچانتی ہے اس کے ذریعہ نقصان وہ جو افکار فاسدہ میں ہے، اور جانتی ہے عقل اختلال ما، نقصان وہ جو انظار کاسدہ کوٹھا میں ہے، اس وجہ سے اس کا نام علم عالی ہے، یعنی یہ آلہ ہے معرفت صحت اور فساد کا، لکونها آلتا لجمیع العلوم خصوصا علوم حکمیہ کا۔ علم آفتالیس حکیم دون هذا العلم، اس نے یہ علم ایجاد کیا ہے بے امر اسکندری رومی، اس وجہ سے اس کا لقب ہے معلم الاول، اور فارابی نے حذب هذا الفن، اس منطق کو ترتیب دی، اس کا نام معلم الثانی ہے۔ وبعد اذاعت کتب الفارابی، فارابی کی کتب ضائع ہو گئے، نفصلہ الشیخ ابو علی سینا بیان کی کہ علم صورت ہے یا حصولی صورت ہے یا قبول و نفس ہے، اس کے بعد علم کی تقسیم کی تصور تصدیق کی طرف، پھر تصور تصدیق کی تقسیم کی بدیہی نظری کی طرف، پھر کہا کہ نظری حاصل منن نظر ہے، پھر کہا کہ نظر ترتیب امور معلوماتن ہے، آخر میں کہا کہ ہر ترتیب حق بھی نہیں ہے، ہر ترتیب باطل بھی نہیں ہے، تو حاجت الال منطق ثابت ہو گئی تاکہ صحیح اور غلط کی تمیز ہو سکے۔ کہتے ہیں اس لمبی تمہید سے منطق کی تعریف معلوم ہو گئی کہ یہ ایسا قانون ہے کہ اگر اس کی حفاظت کی جائے
تو انسان خطا سے بچ جاتا ہے. دیکھو وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ، شاید آپ پہچان چکے ہوں گے، مما تلونا علیکَ فی بیان الحاضر، جو ہم نے پڑھا تھا جب ہم اس بات حاجت کا کرتے تھے منطق کا، تو اس سے آپ پہچان گئے تعریف ہو، منطق کی تعریف، کہ یہ علم ہے بے قوانین، ایسی کلیات پر تعصم کی بچائے گی، مراعاتها ان کلیات کی رعایت اور حفاظت، کس کو بچائے گی؟ ذہن کو، عن الخطا فی فکر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب سنو بھائی، مصنف منطق کا موضوع بیان کرتا ہے، لیکن منطق کی موضوع بیان کرنے سے پہلے موضوع مطلق کی تعریف کرتا ہے کہ موضوع مطلق اس ذات کا نام ہے جس ذات کے عوارض ذاتیہ سے فن میں بحث ہے. موضوع اس ذات کا نام ہے جس ذات کے عوارض ذاتیہ سے فن میں بحث ہو جائے. مثلا انسان کے عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ صحت اور مرض، اور یہ کہاں بیان ہوتے ہیں؟ طب میں. تو انسان ایک ذات ہے، اس کے عوارض ذاتیہ صحت اور مرض، اس سے بحث ہوتی ہے طب میں. معلوم ہوا کہ طب کا موضوع کون ہے؟ انسان. ٹھیک ہے. اچھا، اور کلمہ ہے، اس کا یہ ذات ہے، اس کے احوال کیا ہے؟ اعراب، بنا، رفع، نصب، جر، فاعلیت، مفعولیت، اضافت، اور یہ عوارض بیان ہوتے ہیں نحوے میں. معلوم ہوا کہ نحوے کا موضوع کیا؟ کلمہ. یا کلمہ ذات ہے اور اعلال اور ادغام اس کے عوارض ذاتیہ ہے، اور اعلال ادغام کا بیان کہاں ہوتا ہے؟ صرف میں. معلوم ہوا کہ صرف کا موضوع کون ہے؟ کلمہ. اسی طریقہ سے یہاں منطق میں بحث ہوتی ہے تصورات ذات ہے، تصدیقات ذات ہے، اور اس تصور و تصدیق کا ایصال، یعنی ہم کو پہنچانا مجھولات تک، یہ ایصال بیان ہوتا ہے منطق میں. تو منطق میں ایصال کا بیان ہوا، اور ایصال موضوع ہے تصور و تصدیق کا. معلوم ہوا کہ منطق کا موضوع کون ہے؟ تصوری موصل الی المجہول اور تصدیقی موصل الی المجہول. بات آئی سمجھ؟ موضوع کل علم، موضوع ہر علم کا معبود ذات ہوگی، یبحث فیہ کہ بات کی جائے علم میں، عن عوارضہ الذاتیہ، جیسے بدن انسان کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے طب میں، تو بدن انسان موضوع طب کا ہے. یا کلمہ و کلام لعلم النحو، اس قانون کے مطابق موضوع منطق المعلومات التصوریہ، معلومات تصوریہ و تصدیقیہ ہے، لیکن لا مطلقا، ہر اعتبار سے نہیں، بل من حیث انہا موصلۃ، کہ یہ تصورات و تصدیقات ہمیں پہنچانے والے بنے الی المجہول تصوری اور تصدیقی، تصورات و تصدیقات مجہولت ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھو یہاں جن سے بحث ہوگی جو حیوان ہے، فصل سے بحث ہوگی جو ناطق ہے، دونوں کو پہچانیں گے تو ان کو ملائیں گے الحیوان ناطق، تو یہ ہمیں پہنچائیں گے کس کو؟ انسان مجہول کو جو تصور ہے. اور العالم متغیر، العالم اس سے بحث ہوگی، والمتغیر حادث اس سے بحث ہوگی، ہم ان کو ملا کر اس سے شکل اول بنے گی، یہ ہمیں پہنچائے گی العالم حادث کو. فائدہ، اب مصنف نے تعریف تو بیان کی کہ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر. اب اس کی غرض بھی چاہیے. کیوں؟ علم حاصل کرنا یہ ایک فعل اختیاری ہے، اور ہر فعل اختیاری کی غرض ہوتی ہے، ورنہ طلب بس. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس علم منطق کی بھی ایک